پاکستان تحریک انصاف کل پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکز لاڑکانہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ کیا عمران خان کی بھٹو کے قلعے میں شگاف ڈالنے کی کوشش کامیاب ہو سکے گی؟ پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں 30 نومبر کے جلسے سے پہلے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں نے آستینیں چڑھا لی۔ وقت جوش کا نہیں ہوش کا تقاضا کر رہا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری ایک بار پھر پاکستان پہنچے، ایئرپورٹ پر اترے، داتا دربار پر حاضری دی اور گھر کو چل دیے۔ کوئی طوفان نہیں اٹھا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات پر اپنے ابتدائی موقف پر آ گیا۔ کشمیری قیادت اور مسئلہ کشمیر ایجنڈے میں سب سے پہلے رہیں گے۔ تناؤ بھی برقرار ہے۔ نیپال میں نواز مودی ملاقات کا امکان ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے دورہ امریکہ کے کئی پہلو ہیں۔ ملٹری قیادت کے بعد اب سیاسی قیادت سے بھی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا اور میں ہوں ثنا مرزا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کل پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ یعنی کہ لاڑکانہ میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی دونوں جماعتوں کے درمیان ہمیں لفظی جنگ شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہیں، ان کا یہ بیان کہ سندھ کے عوام کو وہ غلامی سے آزاد کروائیں گے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں خاصی برہم ناراض نظر آتی ہے۔ اور ہم نے گزشتہ روز اس قسم کی کیفیت محسوس کی سندھ اسمبلی کے اجلاس کے اندر۔ نہ صرف یہ کہ نثار کھوڑوں نے تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان کے اس بیان کو، بلکہ اس کے علاوہ ایک مذمتی قرارداد بھی ان کی جانب سے پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ عمران خان کا جو بیان ہے ان کی ذہنی پستی کا عکاس بھی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان سندھ کے باسیوں سے فوری طور پر معافی مانگے، ورنہ انہیں بنی گالہ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ جی ہاں، لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ری ایکشن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ملک گیر جماعت ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے پنجاب کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں پر وڈیروں نے اور جاگیرداروں نے عوام کو غلام کیا۔ اسی طرح کی گفتگو سندھ کے حوالے سے سراج الحق صاحب بھی کر چکے ہیں، جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، اور اس طرح کی گفتگو عمومی طور پر کی جاتی رہی ہے۔ جب بھی وڈیروں کا اور جاگیرداروں کا ذکر آتا ہے تو اس طرح کی گفتگو گاہے بگاہے ہوتی رہی ہے، مگر اس دفعہ جب عمران خان صاحب لاڑکانہ میں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی، تو اس پر یہ ری ایکشن ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ عمران خان وفاق سے یعنی کہ مسلم لیگ نون سے مختلف مواقعوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بلکہ اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کھلے بند و تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ آج کے اپنے خطاب میں بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو روایتی طور پر اپنے طرز انداز جو ان کا گفتگو کا ہے اس میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیا کہا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے، پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ سندھ میں بھی مسئلہ کیا ہے، ایک طرف ظالم، دوسری طرف مظلوم۔ ظالم کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے نام لے کے اربوں پتی بننے والے۔ ذوالفقار نام بھٹو کا، وہ بیچارہ ذوالفقار علی بھٹو پہلا آدمی تھا جس نے عوام کا نام لیا۔ اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ عوام بھی کوئی اردو میں نام ہوتا ہے، لیکن سندھ کے اندر بہت ہو گیا۔ یہ چھٹی دفعہ باری لے رہے ہیں، یہ بھی چھٹی دفعہ نون لیگ پنجاب میں باری لے رہی ہے، چھٹی دفعہ پیپلز پارٹی سندھ میں باری لے رہی ہے بھٹو کا نام لے کے۔ بہت ظلم ہو چکا سندھ میں، اور اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ظلم کا وہ خاتمہ کریں گے، اور یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ تحریک انصاف سندھ کے اندر شو آف پاور کرے گی۔ اس سے پہلے 21 ستمبر کو کراچی میں ایک بڑا جلسہ تحریک انصاف کر چکی ہے، اور اب کل لاڑکانہ میں جلسے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور کل وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے کہ کل تحریک انصاف لاڑکانہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی لاڑکانہ میں جلسہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر کو تحریک انصاف اپنی طرف اٹریکٹ کر پائے گی؟ کیا ہوگا کل؟
نہیں، متاثر تو بالکل بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی جاگیر نہیں لاڑکانہ کے سوائے پیپلز پارٹی کے کسی اور کو وہاں اجازت نہیں ہے. اور ماضی میں اسی مقام پر جہاں پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے، اسی مقام پر جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی جلسہ کیا تھا. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے میزبان انور صاحب ہی تھے، اور جلسہ کروانے میں جو سرگرمی سے حصہ لے رہے تھے وہ نادر اکمل لغاری صاحب ہی تھے. تو صرف جو ہے وہ پارٹی کے لیڈر بدل گئے ہیں، جگہ بھی وہی ہے، کروانے والے بھی وہی ہیں. اس سے پہلے چودھری شجاعت صاحب نے بھی لاڑکانہ میں جلسہ کیا ہے. بہت پیچھے چلے جائیں تو اصغر خان نے بھی جلسہ کیا، نواز شریف صاحب نے بھی کئی مرتبہ کیا ہے. تو جلسہ کرنا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ باعث تک نہیں ہے، اور اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں دیگر اچھی بات ضرور ہے سید غنی صاحب، لیکن اب نوجوان بھی تبدیلی چاہتے ہیں. سندھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کرپشن کے واقعات بھی نہیں رک رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ جو آپ ہی کی جماعت کے سابق وزیر داخلہ ہیں ذوالفقار مرزا صاحب، انہوں نے خود بدین میں دھرنا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ڈی سی آفس ہے اس میں بلا کی رشوت لی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں نوجوان آخر جس طرح راغب ہو رہے ہیں عمران خان کی جانب، آپ لوگ کیسے روک پائیں گے؟ دیکھیں، اب اس پہ کہنا قبل از وقت ہوگا. خان صاحب کو حق ہے کہ کوشش کریں، لوگوں سے ووٹ مانگیں اور اپنی پارٹی کی مقبولیت بنانے کی کوشش کریں. لیکن اس بات میں یہ چیز سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ خان صاحب بھی انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ ہرایا ہے. اور یہ تمام وہ افراد جو پی ٹی آئی میں یا تو شامل ہو چکے ہیں یا شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ ہر الیکشن میں نئے لیڈر، نئے نشان، نئے ایجنڈے اور نئی پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سامنے آتے ہیں. اور وہ سارے مل کر، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ورسز آل ادر پارٹیز ہوتا ہے مقابلہ، اور پیپلز پارٹی ہر الیکشن ان کو ہرواتی ہے. اور چلے 2013 کا الیکشن تو ایک کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی داندلی کر لی، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہیں جو ہماری مخالفین کی ہوا کرتی تھی، جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی ہماری مخالف تھی. ووٹر لسٹیں، حلقہ بندیاں، الیکشن کمیشن، جو ایسا کردار کوئی جو الیکشن میں جس کا کوئی کردار ہو سکتا ہو، وہ تمام پیپلز پارٹی کے مخالفین پر مشتمل ہوتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی جیتتی تھی. اب جو ترقیاتی کاموں کی بات آپ نے کہی، دیکھیں یہ بالکل بات مناسب اس لیے ہے کہ سندھ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. کراچی میں آپریشن جاری ہے، سندھ حکومت کے وسائل محدود ہیں. اب اگر آپ ترقیاتی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کے لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ رہ جاتے ہیں، اور اگر یہاں ترجیح دینے پہ جاتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ سارے کام نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں سندھ کے جو واسی ہیں، سندھ کے جو شہری ہیں، ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو ہمیشہ وہ مسترد کرتے رہے ہیں. جہاں تک بات کی آپ نے ذوالفقار مرزا صاحب کی، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ اگر لوکل ایڈمنسٹریشن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں تو ہماری پارٹی کے اپنے لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں کی نشاندہی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے کی ہے، اگر واقعتاً وہ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. سید غنی صاحب، سندھ کی سیاست میں تو رواداری رہی ہے ماضی میں. اگر ہم دیکھیں عمران خان صاحب کے طرز تخاطب کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر نثار کھوڑو صاحب نے جو تقریر کی، اس تقریر کو میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار سن لیں، اور پھر میں چاہوں گا کہ جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ کتنی مناسب تھی. عمران خان کی کیا حیثیت ہے کہ سندھ کے عوام کو جو آزادی کے لیے لڑے ہیں، جو قوم کے لیے لڑے ہیں، ان کو بیٹھ کے گالی دے. آج کے دور میں غلام گالی کہلاتا ہے. گالی دینا سیاستدان کا شیوا نہیں بننا چاہیے. یہ اپنے زوم میں آ کے چند دیکھ کر اور اس طرح کی باتیں کہے کہ جی لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے لایا جاتا ہے. اس کے جلسے میں کوئی جائے تو پھر وہ خود جا رہے ہیں، جب دوسرے جلسوں میں کوئی جائے تو اس کو گالی گلوچ دیا جانا چاہیے. تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو مخاطب کیا ہے نثار کھوڑو صاحب نے، تو پھر آپ لوگ کیوں تنقید کا نشانہ مارتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ کیا کہیں گے آپ اس طرز تخاطب پر؟ دیکھیں فرق ہے، عمران خان صاحب بلا جواز لوگوں پہ برستے ہیں. نثار کھوڑو صاحب نے اس وقت بات کی جب خان صاحب نے سندھ کے لوگوں کی توہین کی، جب ان کو غلام کہا، ان کو بھیڑ بکری کہا. اس بات پر ٹھیک ہے ان کا جو انداز بیاں تھا وہ زیادہ جذباتی ہو گئے. میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بھی شخص ہو سکتا تھا جس کو سندھ کے لوگ بار بار منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہوں، اس لیے بھیجتے ہوں کہ وہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرے، اور کوئی شخص کھڑا ہو کے سندھ کے لوگوں کی توہین کرے تو سندھ کے نمائندوں کو اس توہین کے مقابلے میں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. یا اگر کسی کو نثار کھوڑو صاحب کی بات بری لگی ہے، ناگوار گزری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ معذرت کر لیتا ہوں، لیکن جو انداز انہوں نے اختیار کیا تھا وہ مناسب تھا. اور ایسے شخص کے متعلق جو خود کہتا ہو کہ میں وی آئی پی کلچر کے خلاف ہوں، اور خود جو ان کا طرز زندگی ہے یا جس طرح وہ طرز سیاست کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ہیلی کاپٹر اور جہاز کے بغیر وہ چلتے نہیں ہیں. ہماری گاڑیاں اگر کوئی چیف منسٹر صاحب جس کو آفیشیل پروٹوکول کی اجازت ہے، اس کی گاڑیاں تو ٹی وی چینلز گن گن کے دکھاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی سیاسی
पोजीशन मुंसलिक नहीं है, लेकिन अगर वो पेशावर जाते हैं तो उनकी गाड़ियां कोई गिन के नहीं दिखाता, कोई नहीं पूछता कि उसकी किस कैपेसिटी में प्रोटोकॉल। अच्छा सईद गनी साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो सिंध के अवाम को गुलामी से आजाद करवाएंगे। इस पे कुछ पीपल्स पार्टी नाराज भी नजर आती है। कल एक मुजम्मती करारदाद भी सिंध असेंबली में मंजूर की गई है इस हवाले से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें तो MKM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब भी और जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब मुतादिद मरतबा इस किस्म के बयानात देते रहे। तो इस मरतबा फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करना, मुजम्मती करारदाद मंजूर करवाना, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से कुछ नर्वस नजर आ रही है? नहीं, नर्वस अल्लाह न करे। खान साहब से कौन नर्वस होगा? नर्वस तो सबसे ज़्यादा खुद हैं। और अगर उनकी आप बातें सुने, रोज़ाना जो बयानात बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो मेरा ख्याल है नर्वस होना उसको कहते हैं। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ पहले दिन से था आज भी कायम है, और सियासी रवादारी का जितना हम मुजाहरा करते हैं शायद ही किसी और सियासी जमात के अंदर इतनी बर्दाश्त हो। लेकिन देखिए, फ़र्क ये है कि खान साहब ये कहते हैं कि मैं सिंध के लोगों को आज़ाद करवाने आ रहा हूँ, उनको ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने आ रहा हूँ, ये एक अलग बात है। अगर मैं भी ये कहता हूं कि सिंध के मखदूम शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों ने सिंध को गुलाम बनाया हुआ है, तो वो बात कुछ और है कि जी उनके हम चुंगल से उनको निकालेंगे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप उनके अल्फाज को सुने तो उनका मकसद कुछ और है। जो अल्ताफ साहब कहते हैं, जो सिराजुल हक साहब ने कहा, कुछ और बात है। मैं भी ये कह सकता हूँ कि सिंध में मुमताज़ भुट्टो जैसे जागीरदार जो लोगों को जुल्म करते रहते हैं, उन्होंने लोगों को अपना महकूम बनाया है, हम उनके चुंगल से लोगों को निकालते हैं, और लोग पीपल्स पार्टी को इसीलिए वोट देते हैं कि चाहे उनसे वो जान छुड़ा सके, और हमेशा लोगों ने उनको मुस्तरद भी किया है। तो ये थोड़ा सा चीज़ों में फ़र्क होता समझने का। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी अवामी जमात, और पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की नुमाइंदा जमात है, और पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी इजाज़त है हमारे वर्कर को भी, हमारे वोटर को भी, कि वो हमारे वुज़रा के सामने, वज़ीर आला के सामने, हमारी पार्टी क़यादत के सामने खड़े होकर खुलकर अपना इजहार कर सकते हैं। जबकि PTI के अंदर जितने भी इनके रहनुमा हैं, जितने लोग हैं, वो हमसे कुछ बात करते हैं, TV के एंकर से कुछ बात करते हैं, खान साहब से डिसएग्री करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन खान साहब के सामने बात करने की जुर्रत नहीं रखते हैं। ये भी ग़ुलामी की एक तर्ज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब कल देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत तो दे चुकी है, लेकिन अब क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर सही मायनों में अपने कदम जमा पाएगी और नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी या फिर नहीं? लेकिन एक जानिब जहां सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सफारा होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहीं विफाक में वो मुस्लिम लीग नून को भी चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। जहां PTI 30 नवंबर को जलसा करने जा रही है, रेड जोन में लोगों को बुला रही है, और जलसे से पहले हुकूमत और तहरीक इंसाफ लगता यह है कि दोनों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। और ये अगर कहा जाए कि ये वक्त जोश का नहीं है बल्कि होश का है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वक्त का तकाजा भी यही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज धरने से खिताब करते हुए कहा कि कारकुन बेखौफ होकर इस्लामाबाद आए, और इसके जवाब में चौधरी निसार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और इस पर इमरान खान का कहना यह था कि चौधरी निसार से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और ये भी आपको बताएं कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि 30 नवंबर को D चौक में धरना हर सूरत में दिया जाएगा। हुकूमत की एक जानिब एक कोशिश है कि D चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर निकाल दिया जाए, सिक्योरिटी की कोई मुश्किल सूरत हाल पेश न आए। इस हवाले से वज़ीर आज़म की सरबराही में कुछ रोज पहले एक इजलास भी हो चुका है, अहम फैसले भी उसमें किए गए हैं। लेकिन इन तमाम तर चीजों के साथ एक और खबर भी आ रही है, वो ये है कि ऑर्डिनेंस भी शायद आ सकता है। लेकिन इस हवाले से जो वजारत दाखिला के तर्जुमान है उनका ये कहना है कि कोई ऑर्डिनेंस ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन जरा यही कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस के ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखें तो इमरान खान साहब मुतादिद बयानात रोजाना की बुनियाद रहे हैं। उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि अगर हम इस हुकूमत को चैलेंज ना करें तो फिर ये आराम से 5 साल खींच लेगी। हमारे ये जो 4 हल्के हमने कहे, जिसमें से 3 हल्कों के अंदर 22,000 जाली वोट साबित हो गए कि 22,000 उस हल्के में जाली वोट, लेकिन उसके बावजूद इनको अभी हो सकता है कि 1 साल और खींच जाए, तो 1 साल और खींच जाए, 2.5 साल तो ये निकल गए। और अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर हम चैलेंज ना करें इस गवर्नमेंट को तो ये आराम से धांधली करके 5 साल खींच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम है ही ऐसा कि जो ताकतवर के साथ है। इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को और इस निज़ाम इंसाफ को, मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर भी एतमाद का इजहार नहीं कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ये कह रहे हैं कि अगर एहतजाज पुरअमन रहा तो रुकावट नहीं डालेंगे, ताहम यलगार की गई तो निपटा जाएगा, और अगर फौज को बुलाना पड़ा तो फौज भी बुलाई जा सकती है। अगर बिल्डिंग्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज को फिर बुलाना पड़ा तो वो एट द शॉर्टेस्ट नोटिस वो बुलाई जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है और इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये रिक्वेजिशन करती है और फौज की तरफ से कभी भी इस सिलसिले में रिजर्वेशन न पहले हुआ है
نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ جی ہاں، اس تمام بات پر شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ حکومت گھبرا گئی ہے اور گھبرا کر بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ آ گئے اسلام آباد میں تو ان سے کیسے نمٹا جائے گا۔ آج کا حکمران خائف ہے، آج کا حکمران گھبرایا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر جلسوں میں اتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اگر یہی لوگ امڑ آئے اور اسلام آباد پہنچ گئے تو اس جنب غفیر کو، اس کو تھامنا یا اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا 30 نومبر کو، یہ تو 30 نومبر کو پتہ چلے گا، لیکن حکومت کی تیاریاں کیا کیا ہیں یہ ہم بات کریں گے حنیف عباسی صاحب سے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔